حماس کے حملوں میں 700 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ زخمی 2200 سے زیادہ ہیں، جن میں سے متعدد کی حالت نازک ہے۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 413 ہو گئی ہے، 2300 زخمی ہیں۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ غزہ کے قریب 7 سے 8 مقامات پر لڑائی جاری ہے۔ 4 جنگی ڈویژنز کو جنوب میں تعینات کیا گیا ہے جو کہ سیکیورٹی کے قیام میں توقع سے زیادہ وقت لے رہے ہیں۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ حماس کے کچھ جنگجو اب بھی اسرائیل میں داخل ہو سکتے ہیں۔ 130 سے زائد اسرائیلی گرفتار ہیں۔ اسرائیل میں تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں شہریوں نے خوراک ذخیرہ کرنا شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی شہر اشکلون پر تقریباً 100 راکٹ داغے گئے جن میں سے کچھ نے ہدف کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب ترک رپورٹ میں اسرائیلی فوج کے میزائل سٹاک میں کمی کا انکشاف ہوا ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج آئرن ڈوم سسٹم سے لیس کچھ یونٹس کو گولہ بارود فراہم نہیں کر رہی۔ اسرائیلی فوج کے پاس گائیڈڈ اینٹی ایئر کرافٹ میزائل محدود تعداد میں ہیں۔ اسرائیلی فوج غزہ سے قریب اشکلون، اشتدد، صدیرات شہروں پر اسی وجہ سے راکٹ حملے روکنے میں ناکام رہی۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرہ ہنگامی اجلاس بے نتیجہ رہا۔ باضابطہ قرارداد پیش نہ ہو سکی، مشترکہ اعلامیہ یا بیان تک جاری نہ ہو سکا۔ امریکہ اور اسرائیل کے مطالبے کے باوجود کئی ارکان نے حماس کے حملوں کی مذمت نہیں کی۔ امریکہ نے سلامتی کونسل اجلاس میں اتفاق رائے نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق روس نے سلامتی کونسل کے دیگر رکن ممالک سے اتفاق نہیں کیا۔ روسی سفیر نے اجلاس میں فوری جنگ بندی اور باہمی مذاکرات پر زور دیا۔ سلامتی کونسل فلسطین سے متعلق دہائیوں پہلے طے معاہدے پر عمل کرے۔ چین کے سفیر نے کہا کہ یہ غیر معمولی بات ہے کہ سلامتی کونسل نے کچھ نہیں کہا، عام شہریوں کے خلاف کیے گئے تمام حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اور اسرائیل کے مرکزی بینک آف اسرائیل نے پہلی بار $30 ارب غیر ملکی کرنسی اوپن مارکیٹ میں بیچنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بینک آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ صورتحال اور مارکیٹس کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ سویپ میکنزم کے ذریعے مارکیٹ میں $15 بلین تک لیکوڈیٹی فراہم کریں گے۔ بینک آف اسرائیل کے اعلان سے قبل اسرائیلی کرنسی کی قدر 7.5 سال کی کم ترین سطح ریکارڈ کی گئی ہے۔ بینک آف اسرائیل کا یہ اقدام حماس کے حملوں کے دوران کرنسی کی گرتی قدر سنبھالنے کے لیے ہے۔ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ عالمی بینک نے پاکستان کی نجکاری کے طریقہ کار پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں نجکاری کے عمل کے خلاف ہیں۔ سیاسی مداخلت یا عدالتوں میں کیسز سے نجکاری کا عمل متاثر ہوگا۔ پاور سیکٹر اداروں کی نجکاری لیبر یونین کی وجہ سے نہ ہو سکی۔ جس طرح اب نجکاری کا عمل کیا جا رہا ہے یہ عدالتوں میں چیلنج ہونے کا امکان ہے۔ حکومت ان کمپنیوں کے حصص کو اسٹاک مارکیٹ پر لائے اور اس کے بعد شفاف انداز میں نجکاری کرے۔ عالمی بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف پاکستان سٹیل ملز اور ریکوٹیک فیصلوں سے پاکستان کا عالمی سطح پر معاہدوں کی پاسداری نہ کرنے والے ملک کے طور پر امیج ابھرا ہے۔ پاکستان کا نجکاری پروگرام 2007 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سے رک گیا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے سرمایہ پاکستان قانون سے مختلف اداروں کی نجکاری میں مزید تاخیر ہوئی کہ الیکٹرک کی نجکاری کے بعد بھی کارکردگی عدم اطمینان بخش رہی۔ پاکستانی حکومتی کمپنیوں کا منافع جنوبی ایشیائی ممالک میں سب سے کم ہے۔ پاکستانی حکومتی کمپنیوں کا 2014 میں منافع جی ڈی پی کے 0.8% تھا جبکہ 2020 میں ان کے نقصانات جی ڈی پی کے 0.4% کے برابر تھے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر کا بھاؤ 281 روپے 80 پیسے ہے۔ آج ڈالر 88 پیسے سستا ہوا ہے۔ امریکہ میں کولمبس ڈے کے تعطیل کی وجہ سے انٹر بینک میں آج ڈالر کے سودے منگل کو سیٹل ہوں گے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ 281 روپے 50 پیسے برقرار ہے۔ ریکارڈ بلند قیمت سے ڈالر 51 روپے 50 پیسے نیچے آ چکا ہے۔ بلیٹن میں بات کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے پر سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ باجوہ، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور دیگر کے خلاف ایف آئی اے میں مقدمہ اندراج کی درخواست پر نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ صحافیوں جاوید چودھری، شاہد متلا اور پیمرا کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے شہری عاطف علی کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ درخواست گزار کے مطابق جاوید چودھری اور شاہد متلا نے صرف ویورشپ کے لیے 2 آرٹیکلز لکھے جس کا سوسائٹی پر نیگیٹو اثر ہوا۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کرمنل رویہ سامنے آیا جس پر مقدمہ اندراج کی درخواست دی مگر کارروائی نہ ہوئی۔ عدالت سے استدعا ہے کہ وہ مقدمہ درج کرنے کے احکامات جاری کرے۔ درخواست گزار کے مطابق کرمنل ایکٹ جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی ملی بھگت سے ہوا جو قانونی رکاوٹ عبور کر کے سنگین جرم کے مرتکب ٹھہرے ہیں۔ غلط اور من گھڑت طریقے سے مختلف ایونٹس کو ظاہر کر کے داغدار کیا گیا۔ توجہ حاصل کرنے کے لیے صحافت کی آڑ میں آرٹیکل سے ریاستی ادارے کی نیگیٹو تصویر پیش کی گئی۔ ان واقعات کے تناظر میں جاری مہم عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان عدم اعتماد پیدا کرنے کی کوشش ہے۔
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला साइकिल मुकम्मल हो गया है। हर टीम एक एक मैच खेल चुकी है। न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश का फातिहाना आगाज। रन रेट पर न्यूजीलैंड पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। वर्ल्ड कप 2023 में हर टीम का एक एक मैच होने के बाद 5 टीमें 2-2 पॉइंट्स हासिल कर चुकी हैं, लेकिन रन रेट की बुनियाद पर न्यूजीलैंड टॉप पर है। कीवीज ने पहले मैच में इंग्लैंड को भारी मार्जिन से शिकस्त दी और 2.149 की नेट रन रेट के साथ पहली पोजीशन पर है। जनूबी अफ्रीका 2.040 के नेट रन रेट के साथ दूसरी, जबकि पाकिस्तान 1.620 के नेट रन रेट के साथ तीसरी पोजीशन पर है। बांग्लादेश का नेट रन रेट 1.438 है और वो चौथी पोजीशन पर है, जबकि इंडिया 0.883 के नेट रन रेट के साथ 5वीं पोजीशन पर है। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया 6, अफगानिस्तान 7वें, नीदरलैंड 8वें, श्रीलंका 9वें और इंग्लैंड 10वें नंबर पर है। मेगा इवेंट में हर टीम लीग मरहले में 9 मैचेस खेलेगी। टॉप की 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। और आपको ये भी बता दें कि एगा स्वातिक ने सैमसोनोवा को शिकस्त देकर चाइना ओपन का टाइटल अपने नाम कर लिया। चाइना ओपन के फाइनल में पोलैंड की एगा स्वातिक का मुकाबला रूस की ल्योडमिला सैमसोनोवा से हुआ। एगा ने सैमसोनोवा को बआसानी 6-2 और 6-2 के स्कोर के साथ शिकस्त देकर फाइनल जीता। इस फतह के साथ एगा ने साल का 5वां टाइटल अपने नाम किया। एगा ने इससे पहले सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 कोको गफ को शिकस्त दी थी।